وہ انہی کانگریس کے ساتھ، انہی انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن وہ سارے کے سارے وَمَكَرُوا کی ایک نئی جو تشریح اور ایک نئی تصویر اس دنیا کی تاریخ میں رقم کر رہے تھے، اور اللہ پاک وَمَكَرَ اللَّهُ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو مکر اللہ کی عملی صورت، علامہ عبد الباری فرقی محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگان دین کے جنہوں نے تحریک آزادی ہند میں 1857 کے بعد، موضوع بہت طویل ہے اور مجھے جو وقت حضرت نے ارشاد فرمایا وہ بڑا بھی، لیکن میں صرف کوشش یہ کروں گا کہ چونکہ عنوان عموماً ہمارے ہاں محافل میں اس طرح کے عنوان نہیں رکھے جاتے، یہ حضرت کی ہمت ہے اور میں ان کو جو ہے وہ داد دیتا ہوں اس کا، اور آپ کی ذوق اور شوق کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے تشریف لے جائیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑا سا اشارتاً کم از کم آپ کو ساتھ دے کے باتوں کو عرض کرتا چاہوں۔ وہ مکر اللہ کی تعبیر میں اللہ نے ان اہل دل کو کھڑا کیا جنہوں نے انگریز کی سازش کی، جنہوں نے ہندوؤں کی مکاریوں کو، اور جنہوں نے اپنوں کی جو بے وفائیاں تھیں اور اپنوں کی جو پیٹھ میں برا چھرا گھونپنے کی کوششیں تھیں، ان سب کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ نے اللہ خیر الماکرین کی صورت اس وطن عزیز پاکستان کا قیام بھی دنیا کو کر کے دکھا دیا، اور الحمدللہ آج تک ہم سب کی نالائقیوں کے باوجود یہ وطن عزیز موجود بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ موجود بھی رہے گا انشاءاللہ، اللہ خیر الماکرین۔ لیکن شرط یہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں آج ہم تاریخ کے کس جانب کھڑے ہیں۔ کیا ہم مکروا والوں کی صف میں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اس صف میں نہیں ہیں، لیکن وہ صف آپ بھی موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے سے لے کر، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، اور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کیا کہا اقبال نے کہ صدی سکار رہا ہے ازل سے تاریم روز، شرار مصطفی سے شرار بو لہب، تو وہ شرار بو لہب اگر جاری و ساری ہے، کوشش کرنا چاہیے ہم بھی چراغ مصطفی کو روشن کرنے والوں کی صف میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ہے تحریک آزادی ہند جو 1857 سے چلی، اور جس کا آخری نتیجہ اور حتمی نتیجہ قیام پاکستان کی صورت میں سامنے آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے، ٹو نیشن تھیوری، کہ مسلمان اور کافر یہ دو الگ الگ قومیں، اور جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ جس دن قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ جس دن بر صغیر میں پہلے شخص نے کلمہ پڑھا تھا اسی دن پاکستان وجود میں آ گیا۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ اس وقت ثابت ہو گیا تھا جب سب کانٹیننٹ کے بر صغیر کے پہلے شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کلمہ، اور پھر یاد رکھیے گا اکبر کے دور میں بھی اکبر نے بھی دین اکبری کی صورت یہ تمام ادیان کو لکھ سکتے، اور آج بھی بین الاقوامی سطح پر ملت ابراہیمی کے نام سے فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہودیت، عیسائیت، اسلام یہ سب ایک ہیں، اکٹھے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، یہ سب حق پر ہیں، جو جہاں ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ آج بھی ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کے طور پر بین الاقوامی سازشیں مسلمانوں میں سے بھی تالے آزماؤں کو اکٹھا کر کے اس پر بھیجا، لیکن نہ یہ اکبر کے زمانے میں شتاب شرمندہ تعبیر ہو سکا، نہ یہ آج ہوگا، نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اعلان ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ مشرکین و کفار کی تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود دین حق میں غالب آ کے ہے، اور عزت اسی کے حصے میں آئے گی، وقار اسی کو نصیب ہوگا، اور مرنے کے بعد قبر بھی اسی کی زندہ ہوگی جو دین حق کے لیے اپنی زندگی بسر کرے گا، اور جو بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو، بھلے وہ علم کی جتنی مرضی ڈگریاں لیے پھرتا ہو، بھلے وہ تصانیف کے جتنے مرضی پہاڑ لیے بیٹھا ہو،
جو اغیار کی سازشوں کا شکار ہوگا اسے نہ عزت اس دنیا میں ملے گی نہ آخرت۔ قیام پاکستان کے حوالے سے بر صغیر کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو علماء فرماتے ہیں شیخ مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے اکبر کے دور میں باقاعدہ اس چیز کو دلائل کے ساتھ اپنے مکتوبات شریفہ کے اندر اور اپنی تصانیف جلیلہ کے اندر ثابت کیا کہ مسلمان اور ہندو یہ الگ الگ قوم۔ پھر وقت کا پہیہ چلتا رہا، عرض کی کہ جو اہل خیر اور اہل حق ہیں وہ آتے رہے، اور جب 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کے اندر قیام پاکستان کی تحریک چلی تو اس میں بھی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بینر دیکھ کر مشاہیر تحریک پاکستان، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک کو آگے بڑھایا اور بتایا انگریز بھی دشمن تھے، ہندو بھی تھے، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر جو خطرناک تھے وہ خود مسلمان کہلانے والے تھے، جو کانگریس میں بھی موجود تھے، جو انگریزوں کے ساتھ بھی جن کی ساز باز تھے۔ ابھی قبلہ نے ذکر کیا اور بینر پر بھی لکھا ہوا ہے، جناب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی پنجاب کے اندر یہ 40s کی بات 1940 سے آنورڈ پاکستان کے قیام سے پہلے یونینسٹ جو ایک پارٹی تھی مسلمان کہلانے والے اس میں شامل تھے، اور سر سکندر حیات ٹیوانا حضرت مفتی صاحب اللہ تشریف فرما ہے، سرگودا سے تشریف لائے، ٹیوانا فیملی آج بھی سرگودا میں موجود ہے اور ان کا وہاں بڑا اثر و رسوخ۔ سر سکندر اسی ٹیوانا فیملی کا یونینسٹ پارٹی کا جو مسلم لیگ کے بھی خلاف تھے، قیام پاکستان کے بھی خلاف تھے، وہ پنجاب کا حکمران تھا۔ اور حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، اور یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی حکومت اور جن کا اختیار لوگوں کے سروں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر ہے۔ حکومت وقت سروں کو جھکاتی ہے، فاتحین، سلاطین، بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے سپہ سالار وہ گردنیں جھکاتے ہیں، وہ سر فتح کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوبان بارگاہ کا دل فتح کرتے ہیں۔ جھکے ہوئے سر پھر بھی جب موقع ملتا ہے تو اپنے جھکانے والوں کے خلاف سفارہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن جس کا دل فتح ہو چکا ہو اس کی نسلیں بھی اس ہستی سے کبھی بے وفائی نہیں۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو محبوبیت عطا فرمائی، دلوں پر جو آپ کی حکومت تھی، اور عوام تو عوام، علماء میں جو آپ کا احترام تھا، جو علماء کے دلوں میں آپ کی قدر تھی، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں جب پتا چلا کہ آپ قیام پاکستان کی حمایت کر، سکندر حیات کا ایک وہ اپنا آبائی علاقہ بھی تھا، پھر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف سرگودا یا پنجاب نہیں، پورے پاکستان اور اس وقت کا جو ہندوستان تھا پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ سیال شریف سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک عظیم جو ہے وہ آستانہ ہے اور ایک عظیم خانقاہ، پہلے لالچ دیا گیا، اور ظاہر ہے یہ وہ بزرگ ہیں، اور اللہ اکبر سلسلہ عالیہ چشتیہ، اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء شہنشاہ ہند ملاقات کی درخواست بھیجتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے، ایک سے بادشاہ داخل ہوگا، دوسرے سے فقیر نکل گئے۔ جب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کسی لالچ میں نہیں آئے تو پھر سکندر حیات نے اپنی حکومت کے ظلم میں آپ کو ڈرانا چاہا، دھمکیاں دی، اور جواب میں نے کہیں پڑھا، مفتی صاحب اللہ اس کی تعریف فرمائیں گے، اللہ پر آپ بھی یقین کریں وہ جملہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب میں نے پڑھا تو ایک بار رونگٹے کھڑے کہ یار ہم کہاں ہیں، اور حکومت وقت دھمکیاں دے رہی ہے خواجہ قمر الدین سیالوی کو کہ تحریک پاکستان کی حمایت چھوڑ دیں، قائد اعظم کا ساتھ چھوڑ دیں، لوگوں کو انگریز اور ہماری جو مسلمان مخالف اور مسلم لیگ مخالف حکومت ہے اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو خطرناک نتائج بھگتنا، آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جانتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے سارے صفاتی نام پڑھے، اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سکندر حیات نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کے حکم سے چلتی ہے، یدبر الامر، تدبیر کائنات فرمانے والا اللہ ہے، سکندر حیات نہیں۔ فرمایا جو میں نے پڑھا ہے اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں کوئی سکندر حیات نہیں۔ اس سے بڑا تھپڑ اس کے منہ پہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تو جو چاہے کر لے۔ قمر الدین سیالوی
ہے سکندر حیات حکومت وقت پر تھے وہ آباد تو تمہارے ہی مگر کیا. آج حالت یہ ہو گئی کہ عالم دین، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا لیکن جیسے حیدری صاحب نے کہا تھا کہ بعض اوقات جب دل میں درد ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسر نکل جایا کرتا ہے. آج عالم دین مقتدی کی تیز نظر نہیں برداشت کر سکتا، بھلے وہ حق پر ہی. اگر صورتحال یہ ہوگی تو پھر علماء کا وقار کیا رہے گا، پھر خانقاہوں کا وقار کیا رہے گا. اگر خانقاہ نشین حکومت کی اور کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے شخص کی ایک نگاہ کرم کے لیے اپنا آستانہ خود بیچنے کو آمادہ ہو تو پھر قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. وہی قوم تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان میں کامیابی اسی کو نصیب ہوئی تھی جن کی لیڈرشپ قمر الدین شاروی کے ہاتھ اور جن کی لیڈرشپ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ. اور انڈیا سنی کانفرنس، حیدری صاحب نے مجھے بتایا کہ طلباء بھی موجود ہیں. میں عرض کروں گا کہ کبھی بھی گفتگو میں پوری بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ سنجیدہ ہیں اور ایک سنجیدہ اس عنوان پر آپ تشریف لائے ہیں گفتگو سننے کے لیے، میں عرض کروں گا گفتگو ضرور سنیے لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب تک ہم کتاب سے رشتہ نہیں جوڑیں گے ہمارے کانسیپٹس کبھی بھی کلیئر نہیں ہوں گے. ہمیں کسی بھی چیز کا واضح شعور کبھی نہیں مل پائے گا اگر ہم اپنا رشتہ کتاب سے نہیں جوڑیں. پھر دل دکھتا ہے کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اور مخاطبین کو کتاب سے رشتہ جوڑنے کو کہیں. ہم تو کتاب اللہ سے رشتہ جوڑیں. ہم نے تو کتاب اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے تو کتاب اللہ کے صفحات کو جو ہے اس کی وقت گردانی ترک کر دی. رمضان آ رہا ہے قرآن کھولیں پڑھے جائیں گے مسلوں کا. لیکن کیا آج جناب 10 منٹ بعد بات ہے آپ سامنے دیر ہو گئی. قرآن تراوی میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا. نزول قرآن کا مقصد تراوی کی 20 رکعتیں پوری کرنا اور 27 دنوں میں ختم کرنا یہ نزول قرآن کا مقصد نہیں تھا. یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر ہم نے اسے تراوی کی رکعات پورا کرنے والا، مردے بخشوانے والا، چہلم خود تیجا سکما دسواں روز بس اسی کے لیے رہ گئے یہاں. اب ماشاءاللہ ایک نیا استعمال ہمارے ہاں محفل کے آغاز میں تلاوت کی چند آیات پڑھنے کے لیے. نہ پڑھنے والے کو پتا کیا پڑھا ہے، نہ سننے والے اس کا ترجمہ تک سننے کے علاوہ. اور پھر تلاوت کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. جب قوم کی حالت یہ ہو تو پھر یقین فرمائیں پھر نہ اس قوم کو وقار نصیب ہوتا ہے، نہ دنیا میں اسے کوئی حیثیت ملتی ہے اور نہ خود اپنی نگاہ میں اس کی کوئی عزت و احترام باقی. کتاب سے رشتہ جوڑا. اگر ہم تحریک آزادی کے بارے میں، تحریک پاکستان میں علماء کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چند ایک بڑی خوبصورت کتابیں میں ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا، عرض کرنا چاہوں گا. اور کوشش فرمایا اگر اسے سیمینار کا نام دیا گیا تھا اور خصوصاً جیسے حضرت نے فرمایا طلباء بھی تھے تو بہتر ہوتا کہ آپ کاغذ پینسل اگر لے کر تو وہ زیادہ ہمارے لیے شاید مفید ہو سکے. بہرحال میں کوشش کروں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر کوئی آمادہ ہو کتاب پڑھنے پر تو ریکارڈنگ سے اگر نام ابھی یاد نہ ہو پائے تو بعد میں سن سکتے. صادق قصوری صاحب ایک اچھے ہمارے محقق ہیں. ان کی 2 کتابیں تحریک پاکستان اور مشائخ کے اور تحریک پاکستان اور علماء کے 2 الگ الگ کتابیں. مشائخ کے حوالے سے الگ ایک لمبی فہرست ہے، یہاں بھی چند نام ہے. حضور قبلہ خواجہ قمر الدین صاحب رحمہ اللہ اور حضور خواجہ محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا پیر آف مانکی شریف، پیر آف زکوری شریف، پیر آف بھرچوڑی شریف اور پتہ نہیں کتنے، لیکن سارے آستانے نہیں ہیں. یہ بات طے ہے، یہ شکوہ اقبال نے بھی کیا تھا اور تاریخ کا ہر منصف مزاج مطالعہ کرنے والا اور قاری اسے یہ بات کہنا پڑے. اور یاد رکھیے گا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. ہمارا اگر کسی سے نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، دنیا میں ہوتا ہے، اہل علم میں ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف نقطۂ نظر کی وجہ سے حقائق کو مسخ کر دیں. اور ساتھ ہی عرض کروں جو اصل میں ہمارا پرابلم ہے، اگر ہمیں کہیں سے عقیدت ہے تو عقیدت بھی ضرور رکھیے، لیکن عقیدت کے جوش میں حقائق مسخ مت کیجیے. اگر ہم جوش عقیدت میں حقائق مسخ کریں گے تو قرآن فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کیا یہ آیت صرف عدالتوں کے باہر لکھوانے کے لیے؟ کیا یہ صرف اور صرف 2 لاکھ چند لاکھ کے جو جھگڑے ہیں انہیں چکانے کے لیے؟ کیا اس آیت کا فکری دنیا کے لیے؟
علمی دنیا کے اندر، نظریات کی دنیا کے اندر، تحقیق کی دنیا میں اس آیت کا کوئی مسئلہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ عدالتی معاملات میں بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، اور فکری اور علمی اور تحقیقی معاملات میں بھی ہمیں عقیدت اور نفرت ان دونوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے قرآن کا حکم ہے سارے آستانے نہیں۔ یقیناً کچھ آستانے ایسے بھی تھے جن کا کردار بڑا گھناؤنا، لیکن بہت بڑی تعداد آستانوں کی ایسی تھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا ساتھ دیا۔ صادق حصولی صاحب کی عرض کی 2 کتابیں، صرف جو علماء کرام والی کتاب ہے اس میں انہوں نے 54 شخصیات، کتنی؟ 54 پرسنالٹیز کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کی جو اچھی بات ہے، آخر میں انہوں نے اپنے سارے ریفرنسز دیے، سورس آف انفارمیشن، انہوں نے ان 54 شخصیات کے بارے میں معلومات کہاں سے دی۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اور ان کی تحقیق کو میں نے داد دی، کاش ہم بھی صرف مقرروں کے 2-2 منٹ کے کلپ یاد کرنے کی بجائے، اسے وائرل کرنے کی بجائے